बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भारत चीखता है, चिल्लाता है, शोर शराबा करता है, पाकिस्तान के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडास करता है, फिर जलील होता है, फिर माफ़ी मांगता है, फिर शर्म नहीं करता, दूसरे दिन दोबारा वो काम करता है। पाकिस्तान एक ही वार करता है। आपने सुना होगा 100 सुनार की एक लोहार की। आज गिरते लड़खड़ाते भारत पर पाकिस्तान ने ऐसा वार किया है कि भारत को अब उठने में टाइम लगेगा। बहुत ही ज़बरदस्त खबर है, आपको डिटेल्स बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि भारत का भाई फ्रांस के खिलाफ सबूत मिले हैं कि फ्रांस दाइश को फंडिंग करता था और काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों से पहले भी उसने यानी फ्रांस ने दाइश को $57 लाख की फंडिंग की थी। इसकी डिटेल भी आपको देंगे और आखिर में आपको बताएंगे कि अमेरिका अफगान तालिबान को खित्ते की सबसे ताकतवर तरीन फोर्स मान रहा है और अफगान रहनुमा गुलबद्दीन हिकमतयार ने कहा है कि पंजशीर में जो साजिश हो रही है इस सब के पीछे अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का हाथ है। तो डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। एक वक्त था कि पाकिस्तान भारत के ऐबों पर पर्दा डाला करता था, भारत का पर्दा रखा करता था। यहाँ तक कि दफ्तर खारजा को ऑर्डर था कि आपने कुलभूषण का नाम नहीं लेना, आपने भारत का नाम नहीं लेना। भारत पर इल्ज़ामात लगाना तो दूर की बात, भारत के पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात को पाकिस्तान तस्लीम कर लिया करता था। भारत में जो पाकिस्तानी सफ़ीर थे अब्दुल बासित, उन्होंने एक किताब लिखी थी हॉस्टिलिटी। उसमें यहाँ तक कहा गया कि भारत से माफ़ी मांगी जाती थी कि आप माफ़ कर दें हमारी फ़ौज को, हमारे जर्नैलों को, हमारी ISI को, इनसे गलती हो गई है। और यही वजह थी कि पाकिस्तान दुनिया में आइसोलेट होकर रह गया था। भारत ने कहा था कि वो पाकिस्तान को आइसोलेट करेगा और उसने कर दिया था। लेकिन जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, जब से इमरान खान और जनरल बाजवा की जोड़ी बनी है, पाकिस्तान कोई मौका नहीं छोड़ता भारत को गर्दन से पकड़ने का। और इन 3 सालों में पूरी गेम पलट चुकी है। अब तो अमेरिका भी पाकिस्तान पर इल्ज़ामात नहीं लगाता, वरना अमेरिका भी अपनी हार का सहरा पाकिस्तान पर ही सजाया करता था। लेकिन जब इमरान खान इक़्तिदार में आते ही अमेरिका के दौरे पर गए थे तो उन्होंने जिस तरह से अमेरिका को और उसके इल्ज़ामात को बेनकाब किया, और उसके बाद से आज तक अगर अमेरिका पाकिस्तान का नाम भी ले ले तो इमरान खान इंटरनेशनल मीडिया पर आकर इस तरह से अमेरिका को बेनकाब करते हैं कि अब अमेरिका पाकिस्तान का नाम लेने से डरता है। और 3 सालों में ये गेम इतनी पलट चुकी है कि अब भारत दुनिया में आइसोलेटेड है। इमरान खान ने मोदी को हिटलर का नाम दिया था। दुनिया के हर बड़े मैगजीन ने, हर बड़े अखबार ने मोदी को हिटलर कहा। इंसानी हकूक़ की तमाम बड़ी तंजीमों ने भारत को दहशतगर्द कहा, अक़लियतों के लिए ख़तरनाक तरीन मुल्क कहा। वो जो पाकिस्तान को दहशतगर्द कहा करते थे वो अब भारत को दहशतगर्द कहते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान तमाम ताकतों का मरकज़ बना हुआ है और भारत तन्हा बैठा हुआ है। कभी एक मुल्क की तरफ भागता है, कभी दूसरे मुल्क की मिन्नत समाजत करता है कि हमें भी अहमियत दो, हम भी भारत हैं, हम भी अहमियत रखते हैं, हमारे भी स्टेक्स हैं अफ़गानिस्तान के मसले में, हमें भी बिठाओ। लेकिन उसे एक ही जवाब मिलता है कि आपका कोई काम नहीं। और ये एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है। भारत आए रोज़ पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा रहा है, तालिबान पर इल्ज़ामात लगा रहा है, और आए रोज़ दुनिया में शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है, ज़लालत भी होती है, रुसवाई भी होती है। लेकिन वो अपनी कोशिशें करता रहता है कि कहीं उसका तुक्का चल जाए। पाकिस्तान आए रोज़ भारत पर इल्ज़ामात नहीं लगाता, पाकिस्तान ऐसे सबूत लेकर आता है जो नाकाबिले तरदीद होते हैं। पहले भी एक बार पाकिस्तान ने सबूत रखे, डोजियर्स जमा कराए अक़वाम मुत्तहिदा में, FATF में, यूरोपियन यूनियन में कि ये देखें भारत के 66 ठिकाने हैं अफ़गानिस्तान में जो दहशतगर्दी फैलाते हैं। आज एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ डोजियर्स जमा कराए हैं। पाकिस्तान भारतीय मीडिया की तरह शोर शराबा नहीं करता, सबूत रखता है। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर डोजियर पेश कर दिया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि डोजियर 131 सफ़हात पर मुश्तमिल है और सलामती कौंसिल की किस तरह से नफ़ी की जा रही है वो भी डोजियर में है। मुस्लिम इलाके को अक़लियत में तब्दील करना भी डोजियर में शामिल है। मकबूजा कश्मीर में मुसलसल इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है और हिंदुस्तान की फ़ौज कश्मीर पर मुसल्लत है।
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سید علی گیلانی کی وفات کے بعد ان کے گھر کی طرف جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا ہے اور ان کے گھر کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے۔ سید علی گیلانی کے جسد خاکی کو بھارتی فورسز نے اپنے قبضے میں لیا۔ سید علی گیلانی سے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سید علی گیلانی کے انتقال پر دنیا نے دیکھا بھارت کی کیا سوچ تھی، جبکہ ہر پاکستانی اس افسوسناک واقعے کے بعد کرب میں مبتلا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر دنیا میں بسنے والے ہر کشمیری کو تکلیف ہوئی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا چاہیے۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلسل بلیک آؤٹ جاری ہے اور سید علی گیلانی بھی طویل عرصہ قید و بند رہنے کے بعد انتقال کر گئے تو یہ قتل کے زمرے میں آتا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے محاصرے کو 769 دن ہو چکے ہیں اور مقبوضہ کشمیر میں بھارت کشمیریوں کی آواز دبا رہا ہے۔ یہ بڑی اہم بات کی ہے کیونکہ آج سارا دن بھارتی میڈیا کو یہی پریشانی تھی کہ طالبان افغان میڈیا کی آواز دبا رہے ہیں، جبکہ بھارتی میڈیا کا یہ حال ہے کہ انہیں کوئی لگام نہیں ہے، کچھ بھی بولو، بس آپ نے مودی کے خلاف، RSS کے خلاف، BJP کے خلاف کچھ نہیں بولنا۔ باقی آپ ہر روز دنیا سے بے عزت ہوتے رہیں، ہر روز دنیا سے بھارت کو ذلیل کراتے رہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر وزیر خارجہ نے کہا کہ آزاد مبصرین کو مقبوضہ کشمیر میں جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے مقبوضہ کشمیر میں کمیونیکیشن خلا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ آج دنیا میں انسانی حقوق کا پرچار ہوتا ہے اور انسانی حقوق کو اس انداز میں پامال کرنا کیا مناسب ہے؟ پیش کردہ ڈوزیئر میں قابض فوج کے زیر حراست کشمیریوں پر ہونے والے تشدد کے ثبوت موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں 239 ٹارچر سیل قائم کیے گئے ہیں اور 8 سے 10 ہزار افراد کو جبری لاپتہ کیا گیا ہے۔ کیمیکل ہتھیاروں کو استعمال کرنے کے ثبوت بھی ڈوزیئر کا حصہ ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ڈوزیئر میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں بیلٹ گنز کا استعمال اور متاثرہ بچوں کی ویڈیوز بھی شامل ہیں، جبکہ ڈوزیئر میں عالمی اور بھارتی اداروں کے حوالے شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2014 سے 30,000 افراد کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ 3,850 خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ جن کو افغان عورتوں کی بڑی فکر ہے، 3,850 خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ آپ ٹیگ کریں ان بھارتیوں کو جنہیں افغان عورتوں کی فکر ہے۔ اس کے علاوہ مختلف دیہات میں درجنوں اجتماعی قبروں کا انکشاف بھی ہوا ہے۔ انسانی حقوق کی پامالیوں میں بھارتی فوج کے افسران براہ راست ملوث رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ڈوزیئر میں 113 حوالے موجود ہیں، جن میں 26 بین الاقوامی میڈیا سے لیے گئے ہیں اور 41 حوالے بھارت کے تھنک ٹینکس سے لیے گئے ہیں۔ پاکستان کے صرف 14 حوالے ہیں اور باقی سارے ثبوت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈوزیئر میں مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کے حوالے سے حقائق شامل ہیں اور قابض فورسز کی جانب سے جعلی مقابلوں کے ناقابل تردید ثبوت ہیں۔ ڈوزیئر میں مقبوضہ کشمیر کے عوام پر ہونے والے ٹارچر سے متعلق 2 بھارتی آفیسرز کی گفتگو کی آڈیو بھی موجود ہے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ایسے قوانین نافذ کیے ہوئے ہیں کہ جب چاہیں جسے چاہیں دہشت گرد قرار دے سکتے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت داعش کی مدد کر رہا ہے، جبکہ کشمیر اور راجستھان میں 5 کیمپ قائم کیے گئے ہیں جو کہ داعش کے ٹریننگ سنٹر ہیں۔ اس کے ثبوت بھی ڈوزیئر میں موجود ہیں۔ ڈوزیئر میں 118 یونٹ کا تذکرہ ہے جو انسانی حقوق کو پامال کرنے میں ملوث ہیں۔ بھارتی میڈیا کی چیخیں نکل رہی ہیں، رو رہا ہے۔ گرتے لڑکھڑاتے بھارت کو پاکستان نے ایک زور کی لگائی ہے۔ اب اگر بھارت کا نام لیں تو آپ کے ذہن میں ایک چیز تو آتی ہے، اسلام دشمنی۔ اور اگر اسلام دشمنی کا نام لیں تو بھارت کے بعد آپ کے ذہن میں کس کا نام آتا ہے؟ فرانس کا۔ ابھی پاکستان نے ثبوت رکھے ہیں، اس سے پہلے بھی کئی ادارے کہہ چکے ہیں، بین الاقوامی ادارے کہہ چکے ہیں، امریکی ادارے کہہ چکے ہیں، یورپی ادارے کہہ چکے ہیں کہ بھارت داعش کو سپورٹ کرتا ہے، انہیں فنڈنگ کرتا ہے، انہیں ٹریننگ دیتا ہے، لیکن پاکستان نے آج ثبوت رکھ دیے ہیں۔ فرانس کے خلاف بھی ثبوت ملے ہیں۔ یہ فرانس اور بھارت ہی تھے جو فیٹف پر زور ڈال رہے تھے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالو، اور انہی 2 ممالک کے خلاف ثبوت ملے ہیں کہ یہ داعش کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور فرانس کے خلاف ثبوت پاکستان نے نہیں دیے، بین الاقوامی ادارے بتا رہے ہیں کہ فرانس داعش کو سپورٹ کرتا تھا، ان کی فنڈنگ کرتا تھا۔ فرانس کی ایک کمپنی ہے شام میں جس کا نام ہے لفارج، ان کا شام میں سیمنٹ کا پلانٹ ہے۔
فرانس اس کمپنی کے ذریعے داعش کو فنڈنگ کرتا تھا اور کابل ایئرپورٹ پر دھماکوں سے پہلے فرانس نے داعش کو $57 لاکھ کی فنڈنگ کی تھی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کون چاہتا تھا کہ امریکہ یہاں سے نکلے اور کون نہیں چاہتا تھا کہ امریکہ یہاں سے نکلے۔ جتنے بھی اسلام دشمن تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ امریکہ افغانستان سے نکلے اور مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہو۔ آج امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ افغان طالبان خطے کی سب سے طاقتور ترین دفاعی فورس بن چکے ہیں اور امریکہ کو انہوں نے بری طرح ذلیل کر کے وہاں سے نکالا ہے۔ اور افغانستان کے رہنما گلبدین حکمتیار نے کہا ہے کہ پنجشیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ امریکہ کروا رہا ہے۔ اس ساری کی ساری چال کے پیچھے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا ہاتھ ہے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔